ویلکم بیک۔ ایک پر حملہ دونوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض کے قصر یمامہ میں تاریخی معاہدے پر دستخط کیے۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا معاہدہ دونوں ملکوں کی اپنی سلامتی کو بڑھانے، خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع و تحفظ مضبوط بنانا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے اور پاکستانی وفد کے پرتپاک استقبال اور فراخ دلی سے مہمان نوازی پر ولی عہد محمد بن سلمان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دشمن جان لے دھیان رکھے، ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدے پر دستخط۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا معاہدہ دونوں ملکوں کی اپنی سلامتی کو بڑھانے، خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع و تحفظ مضبوط بنانا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کی 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری ہے۔ اس معاہدے کا مقصد دفاع کو مضبوط بنانے اور دونوں ملکوں کی دفاعی صلاحیتوں کی تیاری کو فروغ دینا ہے۔ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ریاض کے قصر یمامہ میں ہونے والے اجلاس میں ہوا۔ اجلاس میں ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں ملکوں کے وفود کی موجودگی میں مذاکرات کیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے اور پاکستانی وفد کے پرتپاک استقبال اور فراخ دلی سے مہمان نوازی پر ولی عہد محمد بن سلمان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف قصر یمامہ پہنچے تو سعودی ولی عہد نے پرتپاک استقبال کیا، گلے سے لگایا۔ وزیر اعظم کو سعودی مسلح افواج کے دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ریاض پہنچے تو سعودی ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم طیارے کے کاکپٹ سے طیاروں کی استقبالی پر پرواز کا شکریہ ادا کیا۔ پورے ریاض شہر میں سبز لالی پرچم لہرائے گئے۔ شکراً جزیلا کراؤن پرنس محمد بن سلمان، thank you very much. وزیر اعظم شہباز شریف کا جہاز جیسے ہی سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل ہوا، سعودی ایئر فورس کے لڑاکا طیارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے طیارے کے کاکپٹ سے سعودی لڑاکا طیاروں کی استقبالی پرواز کا شکریہ ادا کیا۔ شکراً جزیلا کراؤن پرنس محمد بن سلمان، thank you very much. کنگ خالد ایئرپورٹ پر ریاض کے ڈپٹی گورنر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی اور اعلیٰ سفارتی حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو 21 توپوں اور سعودی افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ دارالحکومت ریاض سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈپٹی گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمان بن عبدالعزیز میں پاک سعودی عرب تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر خواجہ آصف، محمد اورنگزیب اور دیگر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ سعودی عرب پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو دورہ سعودی عرب اور دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی دفاعی اسٹریٹجک معاہدہ۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو پاک سعودی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ عمارتوں اور شاہراہیں سبز لائٹوں سے روشن۔ پاکستان سعودی عرب لازوال دوستی کو شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ جناح ایونیو، کانسٹیٹیوشن ایونیو اور کشمیر ہائی وے پر سجاوٹ کی گئی ہے۔ سی ڈی اہلکار شہر کے مختلف علاقوں میں متحرک ہیں۔ سيف واحد في الميدان في قصر اليمامة لاقت الأرواح وصال محمد بن سلمان ومحمد
سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ بہت اہمیت رکھتا ہے، قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پاکستان پر جارحیت کو سعودی عرب پر جارحیت سمجھنا بڑی بات ہے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد ایک تھریٹ سامنے آیا، ایسا معاہدہ ناگزیر تھا۔ مارکہ حق کی کامیابی نے پاکستان کو وہ مقام دیا کہ ممالک بھروسہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ آغاز ہے، اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے۔ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے اس کے بہت بڑے معنی ہے، یہ پوری قوم، حکومت سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا دن ہے۔ سعودی عرب کا پاکستان کے خلاف اگریشن کو اپنے خلاف اگریشن سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ قطر کے اوپر حملے کے بعد تھریٹ ایکسپوز ہوا ہے، اس کے بعد یہ سبھی کے دل میں یہ بات ہے، یہ آغاز ہے اور اس پہ باقی ممالک شامل ہوں گے۔ جو مارکہ حق کی کامیابی ہے اس نے پاکستان کو وہ مقام دیا ہے، پاکستان کے متعلق اس قسم کا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کنونشنل وار میں تو اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے مل کے پاکستان کو ٹرسٹ کے اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ اب پوری مسلمان امت پاکستان کے متعلق اس قسم کی ایک سوچ، ایک تحفظ جو ہے وہ فیل کر رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری مسلمان امت وہ ایک لڑی میں پروئی جائے گی اور ہر مسلمان ملک کے خلاف اگریشن جو ہے وہ دوسرے مسلمان ملک کے خلاف وہ اپنے خلاف تصور کرے گا اس کو۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی معاہدہ طے پا گیا۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے معاہدے کو پاکستان کی بہت بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ نے ABI نیوز کے پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، دونوں ملکوں کا دفاع ایک ہے، پاکستان مشکل میں ہوگا تو سعودی عرب ساتھ ہوگا، اور سعودیوں کو دفاع کی ضرورت ہوگی تو پاکستان دفاع کرے گا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید خان نے کہا، یہ تاریخی فتح ہے اور تاریخی لمحہ ہے، دونوں ملکوں کو اس پر فخر ہے۔ ملکوں کا جو ڈیفنس ہے وہ کمبائنڈ ہے۔ اگر سعودی عرب کسی مشکل وقت میں ہوگا، جب اس کے دفاع کی ضرورت ہوگی تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جب پاکستان کو دفاع کی ضرورت ہوگی تو سعودی عرب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سعودی عرب نے اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے اس کی انتہائی ویژنری سٹانس لی ہے، اور خاص طور سے چیف آف آرمی اسٹاف جناب سے منیر فیلڈ مارشل صاحب نے تب سے لے کے اب تک آپ دیکھیں، امریکہ ہو، مڈل ایسٹ ہو، ہر طرف ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کیا۔ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ساتھ ساتھ ہے، ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان جو سینرجی آپ اگر دیکھیں اس کا آپ کو پتہ چلے گا۔ پاکستان کی بہت ہی بڑی اور تاریخی فتح ہے، یہ تاریخی لمحہ ہے جس میں ہم بھی فخر کر سکتے ہیں، اور سعودی عربیہ کو بھی اطمینان ہو گیا کہ ہم نے ایک ایسے ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ جس نے 4 دنوں میں اپنے 6 گنا بڑے ملک کو 4 نشانے چت کیا۔ ٹرمپ بھی پاکستان کے فیلڈ مارشل کو بلا رہا ہے، شی جن پنگ نے بھی SCO میں بلایا، اور رشیا نے بھی پاکستان کو اپریشیٹ کیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی اور سعودی پرچموں سے شاندار سجاوٹ، ریاض بھر کی سڑکیں اور عمارتیں دونوں ممالک کے پرچموں سے مزین کیا گیا۔ ریاض کے کنگڈم ٹاور پر پاکستانی اور سعودی پرچم کی پروجیکشن کی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایشیا کپ کے میچ ریفری نے پاکستانی ٹیم سے معذرت کر لی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں، اینڈی پائیکرافٹ نے کپتان، مینیجر اور ہیڈ کوچ سے معذرت کی۔ کرکٹ اور سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتی، قوم کی توقع کے مطابق پاکستان کی عزت رکھی۔ سابق چیئرمین نجم سیٹھی اور رمیز راجہ سے ملاقات کے بعد محسن نقوی نے بتایا، ICC نے انکوائری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سابق چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا، عالمی کرکٹ میں لوگ ہمارے موقف کی تعریف کریں گے۔ میچ ریفری نے ہمارے ٹیم مینیجر، کیپٹن اور ہیڈ کوچ سے معذرت کی ہے۔ پالیٹکس کرکٹ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پاکستان کی عزت ایک دفعہ پھر اسی طرح رکھی جس طرح قوم توقع کر رہی تھی۔ ہمارا ٹائم کرکٹ پہ لگنا چاہیے، اس سیاست پہ نہیں۔ ہم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا اظہار کیا ہے، کرکٹ از دا ونر۔ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں لوگ ہمارے اسٹینڈ کو اپریشیٹ کریں گے۔ اینڈی پائیکرافٹ بھارت کے پسندیدہ میچ ریفری ہیں، بھارت کے 90 میچز میں ریفری رہے ہیں۔ سابق چیئرمین رمیز راجہ نے نشاندہی کر دی، کہا آج پاکستان اور کرکٹ کی فتح ہوئی، ایسا جذباتی فیصلہ نہیں کیا جس سے کرکٹ کو نقصان ہو۔ پاکستان میچ کھیلے گا نہیں کھیلے گا، اینڈی پائیکرافٹ کی ہٹ دھرمی پر کئی گھنٹے یہی کھیل چلتا رہا۔ ایک موقع پر پاکستانی کھلاڑیوں کو بتایا گیا میچ نہیں ہوگا، پھر میچ 1 گھنٹہ تاخیر سے ہونے کی خبر سنائی گئی۔ خدا خدا کر کے پائیکرافٹ کو عقل آ گئی۔
पीसीबी ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के सियासी बयान पर एक्शन लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से आईसीसी से शिकायत किए जाने का इम्कान है। पीसीबी के पास शिकायत के लिए हफ्ते तक की डेडलाइन है। सूर्या कुमार ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी गुफ्तगू की थी। पाकिस्तान ने यूएई को हराकर एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दुबई में ग्रीन शर्ट्स ने 41 रन से फतह समेटी। शाहीन आफरीदी ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सीरीज सुपर 4 में पाक भारत टीमें इतवार को टकराएंगी। गोल्डन बॉय अरशद नदीम का नेज़ा फिर कमाल कर गया। जेवलिन हीरो ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। अरशद ने तीसरी बारी में 85.28 मीटर की थ्रो की। फाइनल आज खेला जाएगा। He's into the final. Look at that, by about what should we call that? 65, 70 centimetres maybe? I'm going for what? 85-20, 85-28. पंजाब में सैलाब उतर गया लेकिन तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन को एक के बाद दूसरे इम्तिहान का सामना है। अलीपुर में हालात बददस्तूर खराब हैं। हाफिजाबाद के खेत खलियानों में अब रेत दिखाई देती है। सैलाब के बाद मुतासरीन की जिंदगी आजमाइश में बदल गई। इलाके मुख्तलिफ लेकिन इम्तिहान एक ही है। अलीपुर में सैलाब से मुतासरा दर्जनों खानदान दरबदर हैं। बंद पर पनाह लेने वालों को अब तक खैमे और राशन न मिलने की शिकायत हैं। न पीने का साफ पानी है, न सरकारी खाना मिल रहा है, ना बच्चों को दवाई मिल रही है, ना कच्चा राशन मिले, ना पक्का मिले, ना सानू तंबू मिले। उच्च शरीफ की ज़ेर-ए-आब बस्तियों में मच्छरों की बहुतात है, जहां वबाई अमराज का खदशा मंडला रहा है। मुतासरीन इमदाद ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं। कमरे शमरे सारे रह गए, हवेलियां रह गई, फसली नुकसान भी थी गए, कुछ है क्या नहीं, ना राशन कोई मिलता पे, ना कोई इमदाद मिलती पे। पाकपतन में मुतासरीन को सिर्फ खैमे मिले हैं लेकिन कोई सहूलत मैसर नहीं। खुले आसमान के थले तंबू लगे खड़े, खैमे लगे खड़े ने, इहदे पानी का इंतजाम नहीं, ये कोई बिजली का इंतजाम नहीं, बच्चों बुखार ने, बीमारी की हालत भी है। सैलाब में अपने घर बार खो देने वाले झंग के मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। बच्चे भूख से मर रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी में, फसलें वो खराब हो गए हैं, घर वो गिर गया है। कबीरवाला से सैलाब गुजर तो गया लेकिन मुतासरीन के सरों पर छत भी बाकी नहीं रही। जहाँ भी लोगों को इमदाद की उम्मीद है। जब सैलाब आया मैं बच्चे लाके चली गई, जो घर वापस मुड़ी तो ना कोई सामान था तो ना कोई मकान। ज़रूरी अजनास के लिए मशहूर हाफिजाबाद में रेत ही रेत फैली दिखाई देती है, जिसकी वजह से जमीनें नाकाबिले काश्त हो गई हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 100 से ज़ायद मवाज़िआत सैलाब की लपेट में आ चुके हैं। शहर के 3 अतराफ पानी जमा होने से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। हज़ारों सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। मज़ीद बताएंगे अब्दुल गफ़ार सिद्दीकी। मौजूद जलालपुर पीरवाला में जहाँ दिया सतलुज में आए सैलाब की तबाहकारियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही। 100 से ज़्यादा मवाज़ात सैलाब से मुतासिर हो गए हैं। मजीद दर्जनों ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिनसे शहर की तीनों साइड पर हद निगाह पानी ही पानी है। हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। शहर जलालपुर पीरवाला का ज़मीनी राब्ता भावलपुर शरीफ और मोटरवे से दीगर शहरों से कट चुका है। बस मुल्तान हाईवे एक ही ज़मीनी राब्ता बाकी बच चुका है। मुतासिरीन सड़कों पर बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। सैलाब मुतासिरीन ने हुकूमत पंजाब और फलाही इदारों से फौरी तौर पर अपील की है कि हमें फौरी तौर पर कैंप और मेडिकल की ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि हम इस मुश्किलात से बच सकें। पंजाब तारीख के सबसे बड़े सैलाब से लड़ रहा है। 3 दरिया सतलुज, रावी, चनाब बुरी तरह बेभर गए थे। लोगों को बर वक्त ना निकालते तो बहुत बड़ी तबाही होती। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा, एक वज़ीर कई रातों से नहीं सोया। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम का भी ऐलान किया। पूर्व में दरियाए चनाब से मुतासरा पार के 33 मवाज़िआत नज़रअंदाज हैं। इमदादी सरगर्मियाँ ना होने से मुतासरीन परेशान हैं। मजीद बताएंगे नवीद फरियाद डोगर। आज बिल्कुल सूरत हाल ये है कि दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र
جو رنگپور کے دریائے چناب پار کے مواضعات ہیں ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا. سیلابی صورتحال میں نہ ہی وہاں پر کوئی ریسکیو آپریشن ہو سکا اور نہ ہی وہاں پر کوئی فلڈ کیمپ جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ مظفر گڑھ کی جانب سے بنایا گیا. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہے. ساتھ ہمارے ملکہ موضوع ہیں، ان میں میرداد ہے، سید پور ہے، مرگٹ پور ہے، یہ ہمارا ایک حصہ ہیں جنہیں نہ وہ کھانے وال کی انتظامیہ دیکھتی ہے اور نہ ہی مظفر گڑھ کی انتظامیہ دیکھتی ہے. 33 مواضعات جو دریا کے پار ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کو کوئی نہ این جی اوز جاتی ہے نہ انتظامیہ جاتی ہے، وہ کہاں جائیں. ان کا مطالبہ ہے کہ جتنے بھی دریائے چناب کے پار کے مواضعات متاثر ہیں ان کی زمینوں کا بھی جو کسان ہیں ان کو تخمینہ لگا کے جو ہے معاوضہ دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مکانات گرے ہیں ان کی سر نو کے تعمیر کے لیے بھی فنڈ جو ہے وہ جاری کیا جائے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بارش کا امکان ہے. موسم کا حوال بتائیں گے خواجہ رمضان مجید. جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایک مرتبہ پھر سے گرمی کی شدید لہر کا آغاز ہو چکا ہے. آج محکمہ موسمیات کے مطابق آج موسم جو ہے وہ خوشگوار رہے گا اور بارش کا بھی امکان ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور درجہ حرارت جو ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جائے گا. تاہم گرمی اور حبس کا سلسلہ برقرار ہے. شہر کے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا. تاہم مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ گرمی کی شدت آئندہ چند روز تک مزید اسی طرح سے برقرار رہے گی. جی، کراچی میں صبحی مطلع ابر آلود ہونے سے موسم خوشگوار ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج ہلکی بارش کا امکان ہے. مزید بتائیں گے آصف خان. جی بالکل، کراچی میں صبح سے مطلع ابر آلود ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن میں بھی کراچی میں مطلع ابر آلود اور جزوی ابر آلود رہے گا. موسم مرطوب رہے گا اور دن میں اور رات میں کراچی میں ہلکی بارش کا امکان ہے. اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 87% ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. دن میں جو ہوا چلے گی وہ 15 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی، جبکہ دن میں ہوا میں جو نمی کا تناسب رہے گا وہ 60 سے 65% تک رہے گا. البتہ دن میں اور رات میں کراچی میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے. خبر آپ کو دیں، سلامتی کونسل میں افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کا اظہار تشویش. پاکستان افغانستان میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے. مستقل مندوب عاصم افتخار کی جانب سے کہا گیا تنہائی اور بائیکاٹ کا راستہ خطے کے لیے مزید پیچیدگیاں پیدا کرے گا. 60 سے زائد دہشت گرد کیمپ افغان حدود میں موجود ہیں. دہشت گرد افغان سرزمین کو سرحد پار در اندازی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. داعش، ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ اور دیگر گروہ افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں. سلامتی کونسل میں افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کا اظہار تشویش. پاکستان افغانستان میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے، یہ کہنا ہے مستقل مندوب عاصم افتخار کا. خبر ہے کراچی سے، جہاں پر سائٹ پولیس کی جانب سے کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. شہری کو لوٹ کر فرار ہونے والے ڈکیت گرفتار کر لیے گئے ہیں. بات کریں گے، افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے افضل. جی دیکھیے، یہ 2 موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان تھے جو منگو پیر روڈ پر ایک شخص کے ساتھ لوٹ مار کر رہے تھے. وہ متاثرہ شہری کی جانب سے پولیس کو اطلاع دی گئی، جس پر گشت پر مامور پولیس پارٹی نے ملزمان کا تعاقب کیا اور ملزمان کو سائٹ ایریا میں حبیب بینک چورنگی کے قریب گرفتار کیا گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کی شناخت سعید اور عبد الرحمان کے ناموں سے ہوئی ہے اور ان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ اور چھینا گیا موبائل فون اور دیگر سامان برآمد ہوا ہے. یہ ملزمان اس سے قبل بھی پولیس مقابلے سمیت ڈکیتی اور دیگر مقدمات میں گرفتار ہو کر جیل جا چکے اور ان کا کرمنل ریکارڈ بھی پولیس نے حاصل کر لیا ہے. جی شکریہ آپ کا. اور اب بزنس نیوز. اسٹاک ایکسچینج کاروباری ہفتے کے تیسرے روز اتار چڑھاؤ کا شکار رہی. گزشتہ روز عالمی کشیدہ صورتحال اور منی بجٹ کی آمد سے متعلق زیر گردش خبروں سے مارکیٹ میں تیزی کی شرح پہلے کم ہوئی اور پھر مندی میں تبدیلی ہو گئی. کاروبار کے اختتام پر KSE 100 انڈیکس 3.13 پوائنٹس کی کمی سے 1,56,177 پوائنٹس پر بند ہوا.
दुबई एयरपोर्ट पर 3D स्कैनर्स की तनसीब शुरू कर दी गई है। सिक्योरिटी चेक के दौरान इन स्कैनर्स के जरिए मुसाफिरों को अब लैपटॉप, छोटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और दीगर अशिया बैग से निकालकर चेक करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जदीद स्कैनर्स मरहलावार एयरपोर्ट के तमाम टर्मिनल्स में नस्ब किए जाएंगे। The red carpet concept sends a clear message to इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए खुशखबरी। ताज गैसोलीन ने अपनी जदीद और मयारी फ्यूल सर्विसेज का आगाज़ कर दिया है। कंपनी का कहना है 1965 से मजबूत रिवायात के साथ अब जुड़वा शहरों में भी बेहतरीन मयार का ईंधन फराहम किया जाएगा। इस्लामाबाद टी चौक रवात में इफ्तिताही तकरीब में ताज गैसोलीन के CEO तैमूर आफाक और नायब सदर रिटेल अहमद मोहम्मद आरिफ ने शिरकत की। उनका कहना था कि कंपनी नाकाबिले समझौता मयार के साथ मुकम्मल पैमाइश फराहम करेगी और अगर किसी सारिफ को कमी साबित हो जाए तो उसे 25,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। ताज गैसोलीन के फ्यूल स्टेशन पर शहरियों के लिए साफ सुथरी टॉयलेट्स, जदीद मार्ट्स, मस्जिद और कार केयर जैसी सहूलियात दस्तयाब होंगी। अब तक के लिए इतना ही।